وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے، یوشع ابن نون سے، کیا فرمایا؟ لا ابرح، میں مسلسل رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے سنگم پر، او امضی حقبا، یا میں رہوں زمانوں تک، یا تو مسلسل مجھے چلنا ہوگا یا دو دریاؤں کے سنگم پر جو چیز تلاش کی جا رہی وہ ملے گی۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب دونوں پہنچ گئے ایسی جگہ پر جہاں دو دریا مل رہے تھے، نسیا حوتہما، بھول گئے مچھلی اپنی، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پس بنایا راستہ اس نے دریا میں سرنگ جیسا۔ فلما جاوزا، پس جب دونوں آگے بڑھے، قال لفتاہ، کہا اپنے جوان خادم سے، خدمت کے لیے جوان رکھو، بڈھے کی خدمت تو آپ کو کرنی ہے، آتنا غداءنا، لائیے ہمارا ناشتہ، کھانا تب کھاؤ جب بھوک لگے، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً پہنچ گئے ہم اس سفر میں اس تھکاوٹ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر کی، اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، فصیح بلیغ انسان تھے، زبردست تقریر سن کر کے ایک اسرائیلی نے کہا، حل تعلم اعلم منک، اے موسیٰ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ تقریر کرنے والے بات جو آتے بڑا خطرناک ہوتے ہیں۔ حضرت یہ ہے کہ ماشاءاللہ، حضرت ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نہ جانا 2000 شاباش اکٹھے ہو جائے ایک ٹیڑھی پائی نہیں بنتے اس۔ عبد الشکور دین پوری کہتے تھے ویسے نہیں آؤ، لفافہ لے کے آؤ، صحیح کہتے تھے، ایسے مسافہ ہو رہا ہے، مسافہ ہو رہا ہے۔ مولانا کی طبیعت ناساز تھی بہت زیادہ، تقریر زبردست کی، میمن سوسائٹی کھڈا مارکیٹ، ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا۔ حضرت نے کہا مجھے طریقہ آتا، فیصلہ یہ تھا کہ تقریر کے فوراً بعد گاڑی میں بٹھائے۔ مولانا نے کہا نہیں، کیا کرنا ہے؟ لوگوں نے کہا مسافہ کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا جو بھی مسافہ کرنے آئے گا ہاتھ میں نوٹ ہوگا، خالی پیلی مسافہ کے ہم قائل نہیں، یقین کر لو 2-3 آدمی آئے سب چلے گئے، خلق دے گا قوم دے بغیر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت جی بڑی اچھی تقریر کرسی تسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور پھر کہا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ اب ہر زمانے میں پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یہ حق ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی، ان سے توقع یہ تھی کہ وہ کہتے کہ عالم تو اللہ ہے۔ العلم للرحمن جل جلالہ وسواہ فی جہلاتہ یتغمغم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرا ایک بندہ ہے خضر نام کا، وہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ رہتا ہے، وہ کچھ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابتلا آ گیا سخت قسم کا۔ ابتلا کو نرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ کو کہا کہ اے رب میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بخاری میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا یا رب کیف السبیل الی لقیہ، کیسے ملوں گا اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مچھلی ٹفن میں ڈالو اور ٹفن ساتھ رکھو، چلو زنبیل ٹفن، جس جگہ کوئی عجوب سا نظر آ جائے وہاں ادھر ادھر دیکھنا۔ چلتے گئے، کتنا مشکل سفر ہے، اپنے خادم خاص یوشع کو کہے ساتھ چل، ٹفن پکڑ۔ چلتے 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 ایک جگہ ایسی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں بھوک لگی ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے ایک جگہ آرام کیا چٹان کے قریب میں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، ہمارے زمانے کے خادم نہیں ہے کہ ہم یہاں 10 کے لیے بیٹھ جائے، وہ اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے، نہ وہ جو سو گئے، گھڑی کو دیکھتے کہ ابھی وقت ہونے والا۔ درس کے آداب، درس کی بیداری، یہ اہل درس پر فرض ہے، اس کے لیے چوکس رہنا اہل نظام کو یہ بھی ضروری ہے۔ یوشع ابن نون بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹفن ہلا، اس سے مچھلی دریا میں کودی اور مچھلی جاتے ہی سرنگ بنتا گیا، پانی کافی دیر تک کھلا رہا۔ مری مچھلی کا زندہ ہونا، ٹفن سے چھلانگ مارنا، دریا میں جانا، دریا کا پانی کا نہ ملنا، جب بہت سارے عجائب جمع ہو جائے تو نسیان طاری ہوتا ہے۔ بڑے عالم کے درس میں فائدہ اس لیے کم ہوتا ہے کہ حافظہ جن کا مضبوط نہ ہو وہ یاد نہیں رکھ سکتے۔ کمزور استاد جو صرف کتاب پڑھاتا ہے اس کے درس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہی اتنا ہے تو فائدہ ہی کیا ہے۔
علماء کہتے ہیں عجائب جب زیادہ جمع ہو جائے تو نسیان طاری ہوتا ہے. 10-15 عجوبے اکٹھے ہو گئے. یوشع ابن نون بیٹھے ہوئے یاد کر رہا ہے، بتاؤں گا کہ مچھلی تو زندہ ہو گئی، نیچے کود گئی، دریا میں گئی، سرنگ بنتی گئی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، دیر ہو گئی تھی، کہ چلو چلو ہلو کڈو چلو. تھوڑا سے آگے چلے، پھر کہا بہت تھکاوٹ ہو گئی، لاؤ ناشتہ. مچھلی زندہ ہو گئی، چھلانگ مار کے چلی گئی. موسیٰ خواب کر رہے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے، غیب کہاں ہے. علم موسیٰ چو بود در غیب بن، علم موسیٰ کے بود در غیب ان. مولانا روم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کا علم غیب میں بند ہو گیا تو چوہے تجھے علم غیب کہاں سے آ گیا. خادم نے کہا قال رأیت، حضرت نے فرمایا آئے حضرت دیکھے تو اذ اوینا الی الصخرہ، وہ جو ہم ٹھہرے تھے چٹان کے ہاں، یعنی کہ پٹھان کے ہاں. فإنی نسیت الحوت، بس میں بھول آیا مچھلی. وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، نہیں بھلایا مجھ کو مگر شیطان نے اس کا یاد دلانا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اختیار کیا اس نے راستہ سمندر میں عجیب سا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ویسے نہیں تھکے، جب منزل مقصود سے آگے بڑھے تو فرمایا تھک گئے، ناشتہ لاؤ. ناشتہ فوراً بعد الفجر بشرط جو، یاد رکھنا. جب رات کا کھانا ہضم نہ ہوا ہو تو ناشتہ نہیں ہے، وہ آپ کے لیے کشتہ جان ہے، یعنی آپ کو مار دے گا. ناشتہ بقدر باداب، ہلکا پھلکا، ایک گرم کپ چائے، اتنی سی رات کی بچی ہوئی روٹی، ہوا تو رات کا باسی سالن، ورنہ نان بخور، یہی کافی ہے. چائے پیو گرم گرم، دماغ گرم ہو جائے گا، خون چالو ہو جائے گا. اور خالی معدے میں چائے مضر ہے، 1-2 نوالے لے لو. اتنا پراٹھا آپ کھائے، اتنا کھائے کہ پھر درس میں بیٹھ جائے تو خواب دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے سو رہے تھے، ایسے سو رہے تھے. وہ تو ساری رات چلے تھے، اس لیے سوتے تھے. اب حضرت یوشع خادم نے کہا کہ حضرت جی میں تو بالکل بھول آیا، شیطان نے بلا دیا. تو عجیب واقعہ ہوا ہے، ٹفن خالی پڑا ہوا ہے، ناشتہ غائب. قال ذلك ما كنا نبغي، حضرت نے فرمایا یہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. فرتد على آثارهما، واپس ہو گئے نقش قدم قصصا ڈھونڈتے ہوئے. کہاں سے آئے؟ سیدھے اسی راستے میں چلو، وہی عجوبہ نظر آئے. فوجدا عبدا من عبادنا، پایا بندہ ہمارے بندوں میں سے، یعنی اس سے بہت بندے ہوں گے. آتیناہ رحمتا من عندنا، دی تھی ان کو رحمت اپنے ہاں سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور سکھایا تھا ان کو اپنے ہاں سے بڑا علم. ایک آدمی سو رہا ہے، چادر اوڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا السلام علیکم، سر اٹھایا. انا بیارڈک السلام، کہاں جنگلوں میں سلام کرنے کے لیے آ گئے. من انت، کون؟ اس نے کہا موسیٰ. کا موسیٰ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہے. حضرت نے کہا کہ ہاں اطلاع ہو چکی ہے، تو بیدار رہو، ایک وسیلہ آدمی آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سب غصے اور قہر والے پیغمبر کو، خاص معجزہ تھا ان کا غصہ، لیکن حضرت خضر کے سامنے بڑے نرم ہے. قال له موسیٰ، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ نے هل اتبعک، دیکھو پہلا کام شاگرد کا متبع ہونا ہے. در رہے منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرجک اول قدم است کے مجنو باشی. هل اتبعک، کیا میں اتباع کروں آپ کا، علی اس شرط پر ان تعلمنی، کہ آپ سکھا دے مجھ کو، مما ان علوم میں سے علمت رشدا، جو آپ کو سکھائے گئے ہدایت کے. اے خضر میں اتباع کروں گا، آپ مجھے کچھ علم دیں، آپ کے پاس علم ہے. پہلا کام طالب علم کا متبع شیخ ہونا ہے. شاگرد کا نظریہ اور ہوتا ہے اور استاذ کا اور ہوتا ہے. نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائے برو کتاب چھن. خر راغلی او خر لاړل، ویا راغله ویا کوړه لاړو، لکه خدای څنګه تش تور راغله هغه سے تش تور کڑکاس لاړو. پلار نہ پلار دے دیس دیکھی گی نا. اتنا بڑا پیغمبر، صاحب شریعہ، صاحب توریت، بنی اسرائیل کے لیے مبعوث، لیکن حل اتبعو کا، میں اتباع کرنا چاہتا ہوں. اللہ اس لیے ان تعلمنی، کہ آپ مجھے پڑھائے، مما علمت رشدا، جو آپ کو علوم دیے گئے ہیں رشد ہدایت کے کام کے. سبحان. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا ہرگز آپ سے نہیں ہو سکے گا میرے ساتھ صبر، یعنی میرے سارے کام الٹے سیدھے، اس کے لیے بڑا صبر چاہیے. بعض مشائخ، ان کا انداز، ان کا گفتگو، ان کا سے استفادہ، وہ لوہے کے دانے چبانے ہوتے ہیں.
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کیسے صبر کرو گے ان چیزوں پر جس کا حاصل نہیں ہے آپ کو خبر. ایسے ایسے واقعات دیکھیں گے حیران رہ جاؤ. قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، حضرت نے فرمایا ان قریب پاؤ گے مجھے اللہ نے چاند صبر کرنے والا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، خلاف نہیں کروں گا آپ کے کہے کا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، حضرت نے فرمایا پس اگر آپ میرا اتباع کرے فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، پوچھنا نہیں مجھ سے بالکل. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں بتا دو تم کو اس کا حال. کتنا مشکل درس ہے، کتنا مہنگا مدرسہ ہے کہ نہ سوال کرنا نہ پوچھنا، چپ چاپ میرے ساتھ رہنا. موسیٰ کلیم تھے نا، وہ تو خدا سے بھی پوچھتا تھا، تو پہلی پابندی لگائی کہ پوچھنا نہیں آپ. اللہ کو شاگرد بہت فیشنیبل ہوتا ہے تو استاد کہتے ہیں ایک رنگ کے کپڑے پہنو، گڑی نہ پہنو، چل بال چھوٹے کر کے آؤ. اس میں اس کی اصلاح ہے. امام محمد جس شان سے آئے تھے ابو حنیفہ نے اسی طرح بھیج دیا، جاؤ بازار اوجڑیاں خرید کے لاؤ. استاد شیخ قابل تب ہوتا ہے جب شاگرد کو جوہر علم دے، اس کو جوہر روح سے آراستہ کر لے، اور وہ تب ہوگا جبکہ اپنی حیات وہ تبدیل کر دے. اب طالب علم جب میرے پاس آتے ہیں ہدیہ لینے تو وہ غریب محبت سے مسافہ کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن اس میں ایک غلطی ہوتی ہے کہ پھر وہ لیتے الٹے ہاتھ سے. یہ بات صحیح نہیں ہے، اس سے افسوس ہوتا ہے. ہم بعض اس میں جو ہے نا تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں. تسبیح کے لیے حکم یہ کہ لوگوں کے مرام میں نہیں ہونے چاہیے، جیب میں ڈالو. یہ تو جب آپ کسی شغل میں ہو چلو مسبح ہے مذکر ہے، یہ نہیں کہ فیشن ہے. قال فإن اتبعتنی، فرمایا اگر میرا اتباع کرنا ہے پس پوچھنا نہیں ہوگا کچھ بھی، یہاں تک کہ بتا دوں تم کو خود. اللہ اللہ، آپ نے پوچھنا نہیں، سخت پابندی ہے. میں بتاؤں گا سب کچھ، کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب نہیں، اللہ کے وغیرہ.